الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ سیاح لامکاں سرور انس و جاں شاہد ما طغیٰ رازدار ما اوحیٰ سر الاسرار سید الابرار احمد مختار حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین کی بارگاہ اقدس کے اندر انتہائی عاجزانہ طریقے کے ساتھ مختصر درود و سلام پیش کرنے کے بعد یہ جو ایام چل رہے ہیں ان دنوں کے اندر خاص طور پر حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ آج سے 3500 سال پہلے 3535 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ عراق کے شہر بابل وہاں پر ایک پیدا ہوئے، اور جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت کا بادشاہ اس کا نام تھا نمرود بن کنعان۔ انتہائی ظالم آدمی تھا، اور اسے نجومیوں نے یہ بتا دیا تھا کہ اب تیری سلطنت جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ اس نے اپنے نام کے اپنی طرح کے بت بنا کر پورے ملک کے شہروں کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور خود بھی جو ہے لوگوں کو کہتا کہ مجھے سجدہ کرو، جو سجدے سے انکار کر دیتا تو وہ ان کو مار ڈالتا۔ اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ظلم سے محفوظ رکھا، اور آپ کی والدہ آپ کو ایک غار کے اندر چھوڑ کر آئیں، اور جہاں پر آپ کی پیدائش ایسے ہوتی
کہ آپ کی انگلیوں سے دودھ اور شہد کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اپنی بلوغت کے زمانے کو پہنچے تو آپ جب غار سے باہر تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم جو ہے وہ بتوں کی عبادت کرتی ہے۔ آپ کا جو چاچا تھا جس کا نام تھا آزر، وہ بھی بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہوئے، جہاں جہاں پر لفظ آئیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، آپ نے لِأَبِيهِ کے لفظ پڑھنے ہیں تو ساتھ ترجمہ یہ کرنا ہے کہ آپ کا چاچا تھا آزر، آپ کے والد کا نام تھا تارخ، کیونکہ چاچا جو ہے وہ بت پرست تھا اور بت فروش تھا، وہ اپنے ہاتھ سے بت بنا کر جا کر بیچتا تھا، اور اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کے والدین کبھی مشرک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمانے علی شان ہے وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرٍ إِلَىٰ طَيِّبٍ وَطَيِّبٍ إِلَىٰ طَاهِرٍ إِلَىٰ أَنْ أَوْصَلَهُ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مُطَّلَبٍ إِلَىٰ رَحْمِ آمِنَةَ بنت وَهْبٍ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک پشتوں کی طرف جو ہے وہ منتقل کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی پوری نسل میں سے کہیں پر بھی شرک کا شعبہ موجود نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور انتہائی گھٹیا بات کرتے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور انتہائی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرتے ہیں، تو ہم صرف ان سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ایک شان عطا کی ہیں، ایک عظمت عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی تو ہوتے ہی وہ ہیں جو کائنات کو پاکیزگی عطا کرنے کے لیے آئے۔ چند دن حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ ایک دن انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان جو وہ چکر لگائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ میری نشانیوں میں سے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ جو اللہ کے نبی کی بیوی ہوں، اگر وہ کسی جگہ پر قدم رکھ لیں اللہ تعالیٰ اس قدم کو اپنی نشانی قرار دے دیتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس مقام ابراہیم پتھر کے اوپر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، کبھی وہ پتھر اوپر جاتا ہے کبھی وہ پتھر نیچے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، اور قیامت تک لوگ وہاں پر نفل پڑھیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھیں گے۔ ان کی یادگیری کے طور پر اللہ نے کبھی جو ہے وہ صفا اور مروہ کو باقی رکھا، کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کی صورت میں آب زمزم کو باقی رکھا، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو باقی رکھا۔ تو وہ اللہ کے نبی اور ولیہ کے قدموں کی برکت اتنی ہوتی ہے، اللہ ان کو جو ہے اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور معراج کی رات تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے۔ اگر وہ اللہ کے پیارے نبی ایک ماں کے پیٹ کے اندر جو ہیں وہ 9 ماہ رہتے ہیں اور باہر تشریف لاتے ہیں، تو حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں خارج منی نور اضاء لہ قصور الشام کہ مجھ سے تو ایک نور کا ظہور ہوا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور میں نے مکہ کے اندر بیٹھ کر جو ہیں وہ شام کے محلات کو دیکھا۔ تو ذرا غور کریں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام کا عالم کیا ہوگا۔
خیر ضمناً یہ بات آئی اور یہ بات اپنے عقیدے کے اندر رکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ موحد تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر تھے۔ جو آپ کا چاچا تھا، جسے عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ وہ چاچا کو بھی باپ ہی کہتے تھے، تو اب کا طلاق جب وہ چاچا کے اوپر بھی ہوتا ہے تو وہ آزر تھا جو بت پرست تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا کے ساتھ جو وہ سب سے پہلے مناظرہ کیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر بیان کر کے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، کہ اے میرے چاچا تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کے آگے ڈھارس باندھ کر کیوں بیٹھتے ہو، یہ بت جو ہیں وہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مناظرہ جو ہے وہ اپنے چاچا کے ساتھ کیا تھا، کہ جو بت پرست تھا اس کو یہ کہا کہ یہ بت جو ہیں نہ وہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ یہ کھا سکتے ہیں نہ یہ پی سکتے ہیں، نہ یہ کسی کا جواب دے سکتے ہیں، تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ سب سے پہلے مناظرہ اپنے چاچا کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ پھر دوسرے نمبر پر قرآن پاک لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ کیا، اور اس پورے مناظرے کا ذکر یہاں پر موجود ہے، میں کرتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ کیا تھا، اور جس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، بس وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے تو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کو یہ دیکھا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو جب وہ عبادت کرتے تھے تو ہم بھی ان کی تقلید کے اندر جو ہے ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی ان کی تقلید کے اندر جو ہے وہ اپنے یعنی آباء و اجداد کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ان کی تقلید کے اندر جو ہے سالوں سال سے صدیوں سے وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو ہم بھی ان کے پیچھے بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو آپ نے فرمایا لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں، تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں ہیں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اب وہ یہ کہنے لگے کہ آپ حق کے ساتھ آئے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ کو مذاق کر رہے ہیں، یعنی آپ سنجیدہ بات کر رہے ہیں یا کوئی مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ صدیوں سے وہاں پر یہی حساب چل رہا تھا، لوگ بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان ہزاروں لوگوں کے درمیان آ کر یہ کہا کہ یہ تم جو ہے وہ بات غلط کر رہے ہو۔ اب وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم آپ سنجیدہ بات کر رہے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بر ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب جو ہے وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اب یہاں پر ان کی جو قوم تھی وہ ہر سال اپنے ایک جو ہے وہ عید کے طور پر ایک دن مناتے تھے، جسے ہم یہ کہہ لیں کہ ایک طرح کا میلہ تھا ان کا، وہ اپنے میلوں میں جاتے ہیں۔ تو جب وہ دن آیا تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم ہم میلے پر جانے لگے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے ان کو پہلے تو یہ جواب دیا انی سقیم، کہ میں کیا ہوں، بیمار ہوں، میں کیا ہوں، بیمار ہوں۔ اور یہ جواب اس لیے دیا، بڑی توجہ سے میری بات سننی ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کا نبی جو ہے وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا۔
اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی اور فرشتے کبھی گناہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ اس بات حالانکہ جملہ صحیح ہے لیکن آپ تندرست تھے، آپ نے یہ جملہ کیوں بیان کیا؟ تو بلاغت کی اصطلاح سے اس کو کہا جاتا ہے کلام طوریہ۔ کلام طوریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کرنے والا جب بات کر رہا ہوتا ہے اس کے کلام سے کوئی اور چیز مراد ہوتی ہے اور سننے والا اس سے کوئی اور چیز مراد لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلام طوریہ کو بیان کیا، یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کے ذہن کے اندر اور آپ کی نیت کے اندر یہ تھا کہ اگر میں تمہارے ساتھ میلے کے اوپر جاؤں اور وہاں پر جاؤ گے، تم جا کر بتوں کی عبادت کرو گے، وہاں پر تم لہو و لعب کرو گے، ناچ گانا کرو گے، کھیل کود کرو گے، تو میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہو سکتی، اور میں جب یہ چیزیں دیکھوں گا تو میں روحانی طور پر بیمار ہو جاؤں گا، میں روحانی طور پر بیمار ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انی سقیم، کہ آپ نے جو مستقبل میں جو بات ہونی تھی اس کو جو ابھی بیان کر کے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں۔ وہ قوم یہ سمجھی کہ واقعی پتہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہیں۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام بند کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو ہے جب تم واپس پلٹو گے تو میں تمہارے بتوں کو جو ہے وہ توڑ دوں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جانے کے بعد ان کا جو بت خانہ تھا جسے استوحان کہتے ہیں وہاں پر داخل ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے بت پڑے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک کلہاڑا لیا، سورہ صافات کے اندر موجود ہے، فراغ الی آلہتہم، آپ ان کے جو بت تھے، ان کے جو خدا تھے ان کی طرف گئے، اور آپ نے کہا کہ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، کہ تم جو ہے وہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ جو تمہارے سامنے کھانے پڑے ہوئے ہیں یہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، اور تم میرے ساتھ گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ جملے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو ذلیل کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ تمہارے سامنے کھانے پڑے ہیں، یہ قوم تمہیں اپنا خدا مانتی ہے، اور کسی کو جو بارش کا خدا مار رہی ہے، کسی کو رزق کا، کسی کو پانی کا خدا مار رہی ہے، کسی کو کسی چیز کا، تو تمہارے سامنے یہ چیزیں پڑی ہیں تم ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اب وہ تو بت تھے، ظاہر بات وہ کیا جواب دیتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی حص تھی نہ ان کی کوئی زبانیں تھیں، اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اور آپ نے پھر فراغا ضربا بالیمین، فراغ الیہم ضربا بالیمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مارنا شروع کیا، کسی کا آپ نے بازو توڑ دیا، کسی کا سر توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، اور کسی کو جو ہے وہ دھڑ سے ہی آدھا جو ہے وہ کر دیا توڑ توڑ کے۔ اب یہ سارا معاملہ ہوا تو آپ نے جو کلہاڑا تھا وہ کلہاڑا آپ نے بڑے بت جو تھا، بڑا بت ان کا، اس بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھ دیا، اور آپ جب واپس اپنے گھر میں آ گئے، جب قوم جو وہ میلے سے، ناچ گانے سے، لہو و لعب سے، کھیل کود سے فارغ ہو کر واپس آئیں، تو ہمارے ہاں تو ایک شریعت کے اندر طریقہ کار یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کا معمول مبارک یہ ہوتا ہے جب آپ کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو آپ مسجد کے اندر 2 نفل پڑھتے ہیں، یعنی سب سے آخر میں مسجد کو رکھتے ہیں، مسجد سے 2 نفل پڑھ کر آپ سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور جب کسی جگہ سے واپس آتے، کسی غزوہ سے، کسی سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے نبی پاک مسجد کے اندر تشریف لاتے اور وہاں پر آپ 2 نفل پڑھا کرتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں تحیت المسجد کے نفل، شکرانے کے نفل، جیسے بھی آپ نام دیں، یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ مبارک۔ کافر لوگ کیا کرتے تھے جب وہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بھی یہ معمول تھا، جب وہ جاتے تو اپنے بت خانے میں جاتے تھے،
یعنی وہ ظاہر بات ہے اللہ کو تو مانتے نہیں تھے، اور جب کسی کام سے واپس آتے تو سب سے پہلے بت خانے میں آتے تھے۔ جب وہ گئے تھے تو بت خانے سے ہو کر گئے کہ ہم نے طرح طرح کے پھل رکھے ہیں، طرح طرح کے کھانے رکھے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کھانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور ہم وہاں سے ان کا اپنے عقیدے کے مطابق کہ ہم اس پھل کو کھائیں گے ہماری فلاں بیماری دور ہو جائے گی، ہم نے فلاں نظر مانی ہوئی ہے اس کے لیے جو ہے یہ کھانا رکھا ہوا ہے، اس چیز کو کھائیں گے فلاں چیز جو ہم سے جو ہے وہ شفا مل جائے گی۔ خیر سب سے پہلے جب وہ آئے تو وہ بت خانے کے اندر گئے، اور جب جانے لگے تو پھل رکھ کر گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں کو توڑا ہوا تھا قوم نے آتے ہی دیکھا، اور قوم جو ہے وہ بڑی پریشان ہو گئی کہ ہمارے ان بتوں کے ساتھ کس نے ایسے کیا ہے، اور وہ سارے کے سارے سورہ انبیاء میرے پاس موجود ہیں۔ وہ کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے معاملہ کیا ہے۔ وہ سارے سر جوڑ کر مشورہ کرنے لگے انہ لمن الظالمین، کہ جس نے بھی یہ کیا وہ تو بڑا ظالم ہے، یعنی اپنے عقیدے کے مطابق وہ کہنے لگے، باتیں کرنے لگے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، اب وہ خود کہنے لگے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، تو اس نے جو ہے یہ معاملہ کیا ہوگا۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آئے اور ہزاروں کا مجمع تھا، اور ہزاروں کے مجمع کے اندر صرف ایک اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آج اگر آپ کسی کو کہیں نا کہ گانا بند کر دیں تو 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ یار اس کو کہیں کہ یہ کوئی الٹا ہی نہ بول جائیں، یار یہ کوئی بدتمیزی نہ کر دیں، یار میں گاڑی کے اندر بیٹھا ہوں، آپ کہنا یار میں نے کوئی داڑھی شریف رکھی ہے چلو میں اس کو کہہ دیتا ہوں تبلیغ کر دیتا ہوں، تو اس نے تو بند کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن ساتھ والے کہتے ہیں یار قاری صاحب آپ اس کو اپنا اس کا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، اس کی مرضی ہے جو مرضی کریں۔ یعنی آج کے دور کے اندر جبکہ ہمارا ایک مسلم معاشرہ ہے اور ہر گھر کے اندر قرآن پاک موجود ہیں، ہر گھر کے اندر نماز بھی پڑھی جاتی ہے الحمدللہ، سارے نیکی کے کام بھی ہوتے ہیں، ختم درود بھی ہوتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آج کے دور کے اندر برائی کو دیکھ کر اب روکیں تو انتہائی مشکل ہے اس کو روکنا، لوگ اس کی مخالفت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، ہزاروں کا مجمع تھا، اور انہوں نے یہ پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم کیا ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آپ نے فرمایا کہ یہ بڑے بت نے کیا ہے کہ اگر یہ بول سکتا ہے، یہ تمہارے ساتھ بات کر سکتا ہے تو آپ اس سے پوچھ لیں، آپ اس سے پوچھ لیں کہ کس نے یہ کیا ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے۔ یہاں پر بھی بعض لوگ ترجمہ کرتے ہوئے اور یہ سلیس میں جب بات کرتے ہیں تو سننے والا یہی سمجھتا ہے کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا، حالانکہ یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ جھوٹ نہیں تھا۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ کا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے یہاں پر یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا نا کہ یہ بڑے بت نے کیا ہے، یہ آپ نے بطور استہزاء فرمایا تھا، اور یا آپ نے بطور استفہام انکاری کا فرمایا تھا، آپ کا یہ طریقہ کار تھا گفتگو کرنے کا، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ کلام کر سکتے ہیں، تو جب یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ کر دیکھ لینا کہ کس نے ان کو توڑا ہے۔ یہ کوئی آپ کو جواب نہیں دیں گے، یہ میں نے ہی ان کو توڑا ہے، ان کو میں نے ہی توڑا ہے۔ تمہارے عقیدے کے مطابق یہ بڑا بت ہے، یہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ دہشت اس کی ہے اور ہیبت اس کی ہے اور سب سے زیادہ اختیارات اس کے ہیں، اگر تم اس کو خدا مانتے ہو تو اس سے پوچھ کے تو بتاؤ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بت جو ہے تمہیں بول کر بتا دیں۔ تو آپ کا یہ ایک دلیل تھی کہ آپ ان کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، آپ ان کو جو ہے ان کا اندر کا جو ضمیر تھا اس کو جگانا چاہتے تھے کہ تم بھی یہ بات سمجھ رہے ہو کہ یہ بت
بت ہے، پتھر کا بت ہے، یہ خود حرکت ہی نہیں کر سکتا اور اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا پڑا ہوا ہے، تو اس سے پوچھ کے بتاؤ تو صحیح اگر یہ تمہیں بتا سکتا ہے، یہ تمہیں کبھی نہیں بتا سکے گا۔ تو جب یہ بتا نہیں سکے گا تو نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے بتوں کو میں نے اپنے ہاتھوں ہی کے ساتھ توڑا ہوا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے سامنے یہ دلیل تھی۔ جب یہ بات کہی آپ نے کہ ان سے پوچھ کے بتائیں نہ ذرا اگر یہ بات کر سکتے ہیں، ثم نکسوا علی رؤوسہم، وہ سارے لوگ جو وہ عاجز آ گئے، وہ سارے لوگ عاجز آ گئے، کیونکہ دلیل تو ان کے پاس تھی نہیں۔ اور جو جھوٹا ہوتا ہے نا، جھوٹا ہوتا ہے، اس کی آواز کے اندر جو ہے وہ ایک طرح کا روب نہیں ہوتا، ایک طرح کی اس کی آواز کے اندر جرت نہیں ہوتی۔ جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کی آواز کے اندر ایک کپ کپاہٹ ہوتی ہے، جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے نا اس کی آواز کے اندر وزن نہیں ہوتا، وہ کھل کے بات نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ بات تھی وہ ذلیل ہو گئے اور ان سے بات نہ بنی، تو اب وہ کیا کہنے لگے، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، انہوں نے بھی کہا، سبھی نے مل کر یہ کہا کہ اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بت ہیں، ما ہؤلاء ینطقون، یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے، یہ بت نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا، قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون، قرآن کے الفاظ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس وقت کلام کیا تو کہا کہ تمہارے اوپر افسوس ہے، تمہارے اوپر افسوس ہے۔ ہم وحی کا جو انداز تھا یا اللہ کے نبی کا جو انداز تھا وہ ایک ایسا جاندار انداز تھا اور ایسا پر مدلل انداز تھا۔ آپ فرمانے لگے اف لکم، تم سمجھتے بھی ہو، تم خود بھی کہہ رہے ہو نہ یہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، تو پھر تمہارے اوپر افسوس ہے، پھر تمہارے اوپر افسوس ہے۔ بندہ ذرا تصور کرے کہ 4000 سال پہلے کا زمانہ ہو، ایک اللہ کو ماننے والا ہو اور ہزاروں کی تعداد میں بت فروش بھی ہوں اور بت کی پوجا کرنے والے بھی ہوں، وہاں پر ان کے مجمع کے اندر ایسی بات اور دلیری کے ساتھ بات، پوری دلیری کے ساتھ اور پوری جرت کے ساتھ بات کون کر سکتا تھا؟ یہ صرف اللہ کے نبی ہی کی طاقت ہے کہ جو آپ نے کافروں کو یہ کہا تھا کہ تمہارے اوپر افسوس ہے کہ تم جو ہے وہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو موحد ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ بت شکن ہوتا ہے، بت فروش نہیں ہوتا، وہ بت کو توڑنے والا ہوتا ہے، بت کی نفی کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دے گا یہ تجھ کو نجات۔ آج انسان جو پریشان ہے، کبھی اس طرف بھٹکتا ہے، کبھی اس طرف جاتا ہے، کبھی سرمایہ داروں کی طرف جا رہا ہے، کبھی کسی طرف جا رہا ہے۔ اقبال نے کہا تو اللہ کی بارگاہ میں آ تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں جھک تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ تو کر۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دے گا یہ تجھ کو نجات۔ خیر وقت کم ہے، میں بات کو مکمل کرتا ہوں، بڑی لمبی بات تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا ظاہر بات ہے جو جھوٹا ہوتا ہے آپ اس کے سامنے کوئی دلیل رکھیں تو آگے وہ کیا کرے گا؟ جھوٹے آدمی کا کام ہی ہوتا ہے یہ گولی ہوتا ہے، یہ گالی ہوتا ہے اور اس کا کام ہی جو ہے وہ بڑبڑانا ہوتا ہے، اس کے بعد دلیل نہیں ہوتی۔ وہ یہی کہتا ہے کہ سامنے بندے کو مار دو، کسی طرح اس کو جلا دو، اس کو آگ لگا دو، اس کو ختم ہی کر دو۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہ اے سارے لوگوں ہم یہ کہتے ہیں، مل کر یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ لگا دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، آگ لگا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کے، اپنے بتوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم یہ کرنے والے ہو۔ نمرود کے پاس لے کر گئے، نمرود کے سامنے مناظرہ ہوا اور نمرود یہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم اس وقت کا بادشاہ میں ہوں اور اس وقت کا مالک میں ہوں۔ نعوذ باللہ وہ متکبر تھا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ لوگ مجھے سجدہ کرتے ہیں، خدا بھی میں ہوں، میں جو بات کرتا ہوں میرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، میرا روب اتنا ہے اگر کوئی بات کرتا ہے میری بات کو کاٹتا ہے تو اس کو میں قتل کروا دیتا ہوں، اس کو میں مروا دیتا ہوں۔
اب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اور وہ کہنے لگا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ جس کو اللہ نے زمین میں بادشاہت دی تھی، وہ جو نمرود تھا، وہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگا اور وہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم میں خدا ہوں، میں کیا ہوں؟ خدا ہوں۔ تیسرا پارہ پڑھ کر دیکھیں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال له ابراہیم یحیی و یمیت، کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں خدا ہوں اور میں زندہ کرتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں؟ مارتا بھی ہوں۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ وہ ہوتا ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ میں خدا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تو وہ ہوتا ہے، رب وہ ہوتا ہے، اللہ وہ ہوتا ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو اگر تو خدا ہے تو یہ ایسا معجزہ دکھا۔ اب وہ کیا کہنے لگا؟ قال انا احیی و امیت، وہ نمرود کہنے لگا میں زندہ بھی کرتا ہوں اور میں مارتا بھی ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں اور میں مارتا بھی۔ اس نے دو آدمیوں کو بلایا، ایک کو پھانسی پر چڑھا دیا، دوسرے کو اس نے آزاد کر دیا۔ اب اس پاگل کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ زندہ کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مردہ جسم کے اندر روح پیدا کرنا، مردہ جسم کے اندر جان پیدا کرنا۔ زندہ کرنا یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو پکڑ کے اپنی سلطنت میں کہا جا تجھے میں نے آزاد کر دیا، جو قیدی ہے اس کو کہا جا تجھے میں نے آزاد کر دیا، اور جو آزاد ہے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا اور کہا دیکھو میں زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بھی دلائل دے رہے تھے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ جو ہے یہ پاگل ہے، اس کی عقل جو ہے اس کو جواب دے چکی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، کہ میرا اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، جو سورج کو ہر روز مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے، اگر تو جس طرح تیرا عقیدہ ہے، میں تو مانتا ہی نہیں تجھے، میں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے میں تو تجھے خدا مانتا ہی نہیں۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا ہے تو میرا رب ہر روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو آج مغرب سے نکال کے دکھا۔ اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، تو جس نے کفر کیا وہ جو نمرود تھا وہ اسی وقت حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد جب کوئی دلیل نہ بنی، اب اس کے بعد جو ہے اس نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ یہاں پر میں درمیان کے اندر ایک بات کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور آپ نے خدائی کی ایک دلیل یہ دی جو آپ نے سنی، اور آپ نے یہ کہا کہ تو سورج کو مغرب سے نکال۔ اگر وہ سورج کو مغرب سے نکال لیتا، حالانکہ وہ کر تو نہیں سکتا تھا، لیکن اگر وہ نکال لیتا تو پھر ماننا لازم تھا کہ وہ بھی رب ہوں، ماننا لازم تھا کہ وہ بھی رب ہوں۔ وہ نہ کر سکا اور زمانے چلتے چلے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام صحابہ پہ تشریف لائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی میں نے ابھی عصر کی، اے علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عصر کی نماز مکمل ادا فرما لی تھی اور حضرت علی المرتضیٰ نے نماز پڑھنی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی گود کے اندر اپنا سر مبارک رکھا اور حضور علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، ادھر سے سورج غروب ہو چکا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کے جب آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اوپر تشریف لاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیدار ہو کر یہ دعا کی تھی، اللہم ان علی طاعتک و طاعت نبیک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ اسی وقت سورج واپس آ جاتا ہے تو میرے نبی کی دعا سے سورج واپس آ گیا، تو 4000 سال کے بعد یا 3000 سال کے بعد کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی تھی، کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ فرمایا ہے جو سورج کو مغرب سے واپس لے آتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، تو عرب کے اندر کوئی نبی کو خدا نہ کہہ دیں،
کوئی نبی کو خدا نہ کہہ دے۔ جیسے ہی سورج واپس آیا ساتھ ہی قرآن اترا اور جبریل امین وہی لے کر آئے اور آ کر عرض کی کہ پیارے رسول اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان جو ہے وہ نازل کیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ آپ ان کو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کی بیٹیاں کہا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا ہے، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا ہے۔ کہ اے پیارے نبی آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر کہیں کسی کے ذہن کے اندر یا قیامت تک کسی کے ذہن کے اندر یہ دلیل نہ آ جائیں کہ نبی سورج کو مغرب سے واپس لے کر آئے ہیں تو نبی خدا ہیں۔ اے پیارے حبیب یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ آپ کے کمالات ہیں، یہ آپ کی شانیں ہیں، ہم نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، اور آپ عاجزی کے طور پر یہ ارشاد فرما دیں انما انا بشر مثلکم، کہ میں بظاہر تمہاری طرح ہوں، لیکن اللہ نے شانیں یہ عطا کی ہیں، اشارہ کرتا ہوں تو سورج بھی واپس آ جاتا ہے، اشارہ کرتا ہوں تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اشارہ کرتا ہوں تو درخت آ کر سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اشارہ کرتا ہوں تو آ کر پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، میں اشارہ کرتا ہوں تو ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، میں ہاتھ پھیر دیتا ہوں۔ کبھی یہ قوم جو ہے، میں 1-2 منٹ آپ کے لیتا ہوں، کہ ان لوگوں نے کبھی سمندروں کو دیکھا تو سمندروں کو خدا مان لیا، آگ کو دیکھا آگ کو خدا مان لیا، کبھی لوہے کو دیکھا لوہے کو خدا مان لیا، جانوروں کو دیکھا جانوروں کو خدا مان لیا، کبھی انہوں نے پہاڑوں کو دیکھا تو پہاڑ کاٹ کے بت بنا کے ان کو خدا مان لیا، کبھی کسی نے درخت کو خدا مانا، کسی نے چاند کو خدا مانا، کسی نے سورج کو خدا مانا، کسی نے ستاروں کو خدا مانا۔ اے پیارے حبیب یہ کائنات جو ہے میں نے جو پیدا کی ہے وہ آپ کی وجہ سے پیدا کی ہے، آپ کے صدقے سے پیدا کی ہے، اور میں آپ کو یہ شان عطا کروں گا، یہ سورج بھی آپ کی غلامی کریں گے، اور یہ سورج بھی غلامی کرے گا، چاند بھی غلامی کرے گا، پتھر بھی آپ کا کلمہ پڑھیں گے، پانی راستے بدل دیں گے۔ اے پیارے حبیب یہ درخت کیا ہے جن کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، یہ درخت آ کر آپ کو سجدہ کریں گے، لیکن آپ کی شان کیا ہوگی جب کوئی امتی قیامت تک کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو دیکھیں، قیامت تک اگر کوئی شخص آپ کو دیکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کو میری بارگاہ کا راستہ بتانا ہے۔ جب کوئی آپ کو دیکھیں تو آپ نے میری بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے اور یہ کہنا ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، کہ میں اس خدا کے سامنے جھک رہا ہوں جو خدا ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا خالق بھی ہے، وہ ساری کائنات کے اندر کن کہہ کے کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، ساری کائنات میرے سامنے جھکتی ہے، میں اللہ کا نبی ہو کر اللہ کے سامنے جھکتا ہوں۔ اور یہی بات تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جب آپ کو نارے نمرود کے اندر ڈالا گیا، جب آگ کے اندر ڈالا گیا، 40 وقت زیادہ ہو چکا ہے، 40 دن آگ کے اندر رہے۔ اگر موقع ملا تو اگلے جمعے میں اس کو آگے شروع کروں گا کہ 40 دن آگ کے اندر رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کن کہہ دے تو کائنات بن جاتی ہے۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا تو اللہ کا حکم تھا، ساری کائنات کی مطلقاً آگ کو حکم تھا، ساری کائنات کی آگ ہی ختم ہو جاتی، بجھ جاتی۔ المطلق کوئی یجری علی اطلاق ہی ہے، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کن کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کائنات کی آگ اللہ کا حکم نہ مانتے، لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ ٹھنڈا بھی ہونا ہے، سلامتی والی بھی ہونا ہے، اور اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو نقصان بھی نہیں پہنچانا۔
آگ کی فطرت یہ ہے، آگ جلاتی ہے، چھری کی فطرت یہ ہے، چھری کاٹتی ہے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آگ، جب میرا ابراہیم ہے، میرا نبی ہے، اور عام انسان کی فطرت ہوتی ہے وہ خطرات سے گھبراتا ہے، آگ سے گھبراتا ہے، جب میرا خلیل ہے، اور خلیل کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے دل کے اندر محبوب کے علاوہ کوئی خیال ہی نہ آ سکے، جب میرا خلیل اپنی فطرت سے نکل چکا ہے اور کسی سے مدد طلب نہیں کر رہا اور مجھے یہ کہہ رہا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے جو بہترین کارساز ہے، تو اے آگ تو نے میرے ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچانا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی فطرت سے نکل گئے تو اللہ نے چھری کو حکم دیا کہ چھری تو نے میرے اسماعیل کے گلے کو کاٹنا نہیں ہے، اگرچہ ان کا حلق ہے، اگرچہ نرم و نازک ہے، اگرچہ چھری کی فطرت کاٹنا ہوتی ہے، لیکن جب میرا نبی اپنی فطرت سے نکل گیا، اسی لیے اقبال نے کہا آج بھی اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اپنے اندر گلستہ پیدا۔ آج بھی اگر انسان اپنی فطرت سے نکل جائے، اپنی فطرت سے نکل جائے اور صرف اللہ کی توحید کا علم بلند کرے اور صرف خدا کو ایک مانے اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر بھی اخلاص پیدا کر دے گا، اس کے دل کے اندر بھی رحم پیدا کر دے گا۔ ہم نے اللہ کے نبیوں کے بارے میں پڑھا، اللہ کے ولیوں کے بارے میں پڑھا، وہ شیروں کے اوپر بھی سواری کرتے تھے، جانوروں کو حکم دیتے تھے، جانور راستہ چھوڑ دیتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھا تھا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو بلند کیا تھا۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔